السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب بخیریت ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے چاند دیکھنے کا بیان۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے یسألونک عن الأہلۃ قل ہی مواقیت للناس والحج۔ اے محبوب، تم سے نئے چاند کو پوچھتے ہیں، تم فرما دو وہ وقت کی علامتیں ہیں لوگوں اور حج کے لیے۔ حدیث نمبر 1 صحیح بخاری و صحیح مسلم میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں روزہ نہ رکھو جب تک چاند نہ دیکھ لو، اور افطار نہ کرو جب تک چاند نہ دیکھ لو، اور اگر ابر ہو تو مقدار پوری کر لو۔ حدیث نمبر 2 نیز صحیحین میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں چاند دیکھ کر روزہ رکھنا شروع کرو اور چاند دیکھ کر افطار کرو، اور اگر ابر ہو تو شعبان کی گنتی 30 پوری کر لو۔ حدیث نمبر 3 ابو داود و ترمذی و نسائی و ابن ماجہ و دارمی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ ایک اعرابی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی میں نے رمضان کا چاند دیکھا ہے۔ فرمایا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ عرض کی ہاں۔ فرمایا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ ارشاد فرمایا اے بلال، لوگوں میں اعلان کر دو کہ کل روزہ رکھیں۔ حدیث نمبر 4 ابو داود و دارمی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ لوگوں نے باہم چاند دیکھنا شروع کیا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی کہ میں نے چاند دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ حدیث نمبر 5 ابو داود ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کا اس قدر تحفظ کرتے کہ اتنا اور کسی کا نہ کرتے، پھر رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھتے، اور اگر ابر ہوتا تو 30 دن پورے کر کے روزہ رکھتے۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک، کمنٹ اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور مجھے اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔